غلامی کا انداز یہ ہے حضور سے محبت کرنے کا انداز. محبت وہ نہیں جی پش پش کے ہوئے کہ انگوٹھے چومنا جائز جائز نہیں جائز, درود و سلام پڑھنا جائز, جی لبیک کا نعرہ جب حضور کی باری ہے بندانے واہ ہو جائے. اور جلے تھے گھوڑا بھی بے لگام ہمیں نا, گھوڑا بھی حضور دی عزت واسطے. ابو قتادہ دا گھوڑا بے لگام ہے حضور دی اونٹیاں دے دفاع واسطے. حضور جا رہا ہے, ابو قتادہ گھوڑے ہوتے سوار, ابو قتادہ جناب چل رہا, گھوڑا آگے بدے کہ میں پہلے جانا. حضور نے فرمایا کی ہویا, انہوں نے کہا حضور گھوڑا آگے جانا چاہتا. حضور نے دعا دے دی, فرمایا امدے یا ابا قتادہ صاحبک اللہ, فرمایا ابو قتادہ تجھے جانے کی آگے اجازت ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. جو حضور کی عزت کے لیے گھوڑا بے لگام ہو جاوے تو دعا لب جاندی. اگر آج مسلمان دو ٹانگوں والا حضور کی عزت پر اپنے آپ تو باہر ہو جائے, حضور دعا نہیں دیں گے؟ دیں گے. اب ذرا سنیے گا ذرا, طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کیا جب حضور وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے نا, صدیق اکبر آگے ہوئے, کہا حضور میرا کندھا حاضر ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ آگے ہوئے, کہا صدیق تو ساری زندگی حضور دی غار میں بھی خدمت کی تھی, ساری جگہ خدمت کی تھی, اے موقع سانو لین دیو. یہ ہے غلامی, یہ ہے صحابہ. اے نہیں جناب میں ایک بار چلا گیا ریلی دے وچ, ایک بار دھرنے چلا گیا ہوں میں بس ہو گیا, نا آج دفعہ بد کے انہوں نے کہا یار میں کرنا ہے خدمت, میں حضور دی ختم نبوت دے پہرے داری کرنی, میں بات کیا کہ جناب حضور دی پہرے داری کرنی. کل حضور پہ چاڑ لینا, اے میرا غلام سی جڑا پاکستان دے فیصل آباد دے شہر وچ بیٹھ کے میری عزت دے پہرے دیندا رہا. حضور تے جان دینا ہر ایک غلام کا چہرہ. جڑے ساڈے بارے گلاں سوچ دے نا, ہونے میں دل وچ سوچ رہے ہون کہ مولوی صاحب آئے ہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں, یاد رکھیں اپنے دل سیدھے کر لو. سانو نہیں پتہ تسی کی سوچ دے ہو, لیکن سرکار ضرور جانتے تسی کی سوچ دے پئے ہو. واجب لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفت باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفاوی. امام مجلس کلانی فرماندے ہیں اس بات کوئی فرق نہیں ہے. دھیان نال اپنے دلوں سیدھا کر لو, بالکل اس سے پہلے سیدھے کر لو. امام مجلس کلانی فرماندے ہیں اس بات کوئی فرق نہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم ظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہر دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. تے حضور میں کس نیت نال لاہوروں آیا بیٹھا تے تسی کس نیت نال گھروں چل کے ایتھے آئے بیٹھے, حضور یہ بھی جان دے. تے ہن اگلی گل بڑی خطرناک ہے, 10 بج گئے تے جڑے تے بیٹھ گپاں مار رہے پیچھے بیٹھ کے, جڑے تے بیٹھ کے سوچ رہا کہ مولوی صاحب باتیں کیا کر رہے ہیں, میں آیا گلاں کری جا رہے, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں حالات کدا تقاضا کرتے ہیں. ٹرمپ نال بھی لڑیا جا سکدا, مودی نال بھی لڑیا جا سکدا, چھوڑو یار مولوی گلاں, مولویوں دے پیچھے یہ جو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اور گمان اور باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی. یا 10 بج گئے, امام مجلس کلانی فرماتے ہیں اس ٹائم میرے دل سے کی خیالات گزر رہے ہیں تے تواڈے دل سے کی خیالات گزر رہے ہیں, حضور یہ بھی جان دے. حضور جان دیں, حضور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا فیصل بھائی میرا غلام بیٹھ کے میرے بارے ایک گلاں سوچ رہا. جی حضور دے گلو گل مک گئی تے پھر گل کی رہنی, پھر کچھ بھی نہیں. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. علی گل ہے جنہاں حضور نو اندر نہیں منیا نا اتوں تو منیا. عبداللہ بن ابی حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی, جمعے دے جناب منبر تے بیٹھ کے تقریراں بھی کردا سی, سارا کچھ کردا سی, لیکن اس دل نال حضور نال محبت کوئی نہیں کردا سی. اسلام نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ, میرے حبیب جو تسی نے 70 باری بھی بخشش طلب کرو میں انہوں معاف نہیں کرنا. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. کلمہ تے پڑھدا سی, نماز نہیں پڑھدا. فرمایا نہیں میرے حبیب دا وفادار کوئی نہیں سی. فرمایا میرے حبیب انہوں میں معاف. تے جڑا ہن امت ہی بیٹھ کے حضور دے دین دے بارے گلاں کر, یار حضور دا دین ہی لبیا سانو. جتے بیٹھو موبے 4 بندے بیٹھ کے چھڈو دین ہو, میں کہا جھلیا دین کیندا ہے, مولویاں پیراں دا ہے, کنا دین ہے؟ سرکار دا دین ہے. تے اللہ نے اپنے حبیب نو دے کے بھیجیا تے فرمایا ان اللہ نے پتہ کی فرمایا, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا ہم نے تمہارے لیے کیا پسند کر لیا, جب اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے دین اسلام پسند کر لیا, ایسا حضور دے دین نو چھڑ کے کدھر اور نسنگے تے رب سانو اس طرح دے گا. فرمایا نہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. لو جی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بال چڑھ لگے. حضور صدیق اکبر نے کہا صدیق پیچھے ہٹو, میں آگے ہونا ہے. کہا حضور میرا سر بھی پھٹیا ہویا, میرے جسم تے زخم بھی لگے ہوئے ہیں, میرا ہاتھ بھی شال ہویا, لیکن اے میرا کندھا حاضر ہے, اے میرا کندھا صحیح سلامت ہے. حضور اس سے اپنے قدمین رکھو تے پہاڑ تے تشریف لے جاؤ. تو حضور نے انہاں دے قدمین رکھے, پہاڑ تے تشریف لے گئے. تو طلحہ بن عبید اللہ نو پتہ حضور نے کی انعام دیتا, یہ ذرا سنیے گا. جڑا جیل کٹ گیا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جیل کٹن دا ملک ہی پینا ہے. جڑا حضور دے نام تے ہتھ کڑی پواندے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ملک ہی پینا. جلیا ہتھ کڑی تے ڈکیٹاں نوں بھی پے جاندی, نہیں لگ جاندی. چوری تے او جیل گئے, ہاں جی دسو, او تے جیلاں بھریاں نہیں پئیاں,
بڑیاں پیاں نہ ہوتے جیلاں بڑیاں پیاں تے اے واحد بچانے جا رہے ہیں جیل وچ حضور دے دا پہرے دار آیا کر اے مالک دا وفادار آیا کھلوتا پورے جیل وچ دسو بے تواڈے سارے نے اس کیتیاں کیتیاں جتیاں حضور خود پہناندے کوئی ہو سکتا کوئی جیل وچ جاوے تے جیلر تے جناب قیدی جتیاں پوان نہیں ہو سکتا نا ہو سکتا کہ محمد سے وفا ہو سکتا حضور سے غلامی کرو یہ ذرا سنیں طلحہ بن عبید اللہ کے جب حضور نے غلامی دیکھی نا کہ یار اس کا ہاتھ بھی شل ہے سر بھی پھٹا ہوا ہے زخم بھی ہے لیکن پھر اپنے نبی کے لیے اپنا کندھا پیش کر دیا تو پتہ حضور نے کیا فرمایا فرمایا او جب طلحہ تو فرمایا آج طلحہ نے اپنے نبی کی عزت پر جو پہرے داری کی ہے وفاداری کی ہے مقام عہد میں کھڑے ہو کر فرمایا آج جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لیں لو آؤ جی ہونے تے کوئی عالم بیٹھا ہویا میں گداں سنا ذرا اوجب ایوجی کو ایجاب دی ہاں جی 1100 روپے انعام بھی دینو کہ طالب علم بیٹھا ہاں جی میں تانوں نال دسنا بھی دینا چلے ہو علم ڈٹ کے پڑھو او اے بی سی کر کے بڑے سینہ چوڑا کر کے تسی کہو تیرے سینے وچ اے بی سی میرے سینے وچ کلام اللہ موجود ہے اگلی گل کر این کر کے ساڈے مولوی مروب ہو جاندے نا کہ میرے سینے وچ حضور دی حدیث پاک موجود ہے چلے وہ زبان جس کو سب کو انہاں دا فرمان لو جی آج ہی کوئی 1100 روپے انعام ہی دیا گا ہاں جی واجب یجب وجوب کا معنی ہے واجب ہونا فرمایا واجب ہوئی نہیں ہے طلحہ بن عبید اللہ نے خود چھک کے جنت اپنے ہوتے واجب کر لیا یہ لوگ کہتے ہیں سرکار کیا دیتے ہیں میں کہا اس کا فائل طلحہ تو ہے او جب طلحہ تو حضور نے فرمایا طلحہ نے خود یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضور نے فرمایا طلحہ تو فائل ہے تسی نے سنا دے میں سنا دے او جب یوجب ایجابا فهو موجب موجب یوجب ایجابا وذاك موجب لم یوجب لم یوجب لا 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 یوجب علم من موجب لتوجب ليوجب ليوجب لا توجب لا توجب لا یوجب لا یوجب اظرف من موجب موجبان موجبات ڈٹ کے میں قسم بخدا علماء واسطے پڑھے ڈٹ کے پڑھو جلے اس اے بی سی جناب انجینئرنگ تے جناب ایف سی کر کے جناب بڑا جناب مینوں دے نام ہی نہیں آندے او پڑھ کے جناب بڑے چوڑے ہو کے ہمارے پاس ڈگری ہے ان کا میرے کول ڈگری ہو دنیا بھی کنے کول بھی ڈگری کوئی نہیں میرے سینے پتہ کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما گل ہے اس تو جلے پتہ ہے کہ قرآن دا لطف ہی کتنا بڑا ہے قرآن دی مزہ ہی بڑا پڑھ کدے اے رمضان آ رہا ہے قرآن دب کے پڑھنا ہے ہر گھر تو آواز آوے صبح صبح کو کی ہوئے قرآن پڑھیا جا رہا ہے ایک رومی جاسوس آیا نا صحابہ دے لشکر جنگ یرموک دے موقع تے انہوں نے کہا یار ویکھ کیا صحابہ کردے کی ہے وہ آیا انہیں ویکھیا انہیں کہا جا کے دسے انہیں کہا نہ پوچھو صحابہ اتنا اونچا قرآن پڑھ دین بندہ نال لے بیٹھ کے نال بندے نو خبر بھی نہیں ہوندی کہ آپس دی گل کی کرنی صحابہ اتنا اونچا قرآن پڑھ دین کہ میں نے گل کر رہا ہوں میری گل بھی سنائی نہیں دینی صحابہ اتنا اونچا قرآن پڑھ دین کہ میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ کر کے قرآن ہے پڑھتے تھے تے آج مسلمان قرآن دی گل ہی کوئی نہیں اے بی سی لگے پھرتے ہیں او جناب سارے دی میں کہا قرآن پڑھیا کر حضرت عمر دے دروازے تے نا ایک بندہ آندا سی روزانہ کہندا حضور اج گھیو مک گیا اج دال مک گئی اج جناب آٹا مک گیا اج فلاں مک گیا آپ نے فرمایا جائے قرآن پڑھیا کر فرمایا جا قرآن پڑھیا کر وہ چلا گیا ایک بڑے عرصے بعد سارے بازار آپ نے ملے آپ نے فرمایا یار ناراض ہو گیا میں تے کدی چنگی گل نہیں روزانہ دروازے تے آنا انہوں نے کہا نہیں گل وچلی ہو رہے گل وچلی ہو رہے نے کہا کی ہویا آپ نے فرمایا کی ہونے کہا نہیں گل وچلی ہو رہے ذرا سنو جس دروازے وال عمر نے مینوں بھیجا نا قرآن وال اس قرآن نے مینوں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر کے رکھ دیا یا جڑا قرآن پڑھے امت دروازے تو بے نیاز ہو سکتا یہ اسم مسلمان قرآن تے عمل کری آئی ایم ایف دروازے تو بے نیاز نہیں ہو سکتے عالمی بینک کے دروازے تو بے نیاز نہیں ہو سکتے چین چائنا ہمارا چائنا دوست ہے میں کہا چائنا تہاڈا دوست ہوتا ساڈا دوست نہیں ہو سکتا کیوں کہ چائنا نے اس ٹائم 20,000 پتہ نہیں 20 لاکھ دے قریب مسلمانوں جیلاں وچ بند کیتا ہویا جیلاں تے ظلم کر رہا مسلمانوں اے رمضان آندا ہر سال رمضان ظلم کردا مسلماناں تے ہمارا دوست اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء میں میرے حبیب دے غلاموں قیامت تک یہود و نصارہ نو دوست نہیں بنانا اور میں جڑا دوست بنائے گا وہ من یتولہم منکم فانہ منہم اور میں جڑا انہوں دوست بنائے گا انہاں وچوں ہی ہوئے گا خواجہ آصف انہاں وچوں ہی ہے نا اے قرآن کیا ہے اسد یا محمود غزنوی دے منن والے اے میں تے ایتھے نہیں میں بڑی ڈھیلی گل کر رہا ہوں بڑی ہولی گل کر رہا ہوں بڑی میں تے سیال کڑوں نوں پورا دب کے آیا انہیں گھر جا کے آ گیا
میں کہا جڑا تے باہر آ تیرے گھر آئے کھلوتے ہیں اتنے کوئی نہیں سمجھے مولوی صاحب ادھر باتیں کر رہے ہیں میں فیصلہ آباد اتوار والے دن میں فیصلہ آباد سی میں انہوں نے کہا جڑا تے میں تیرے فیصلہ آباد صبح بھی میرا جلسہ سی پھر دوپہر ٹائم لاہور سی پھر لاہور پھر شام ٹائم میرا سیالکوٹ پھر جلسہ سی میں کہا جی صبح میں تحقیق کر کے جا رہا شامی میں پھر آنا جڑا تے پھر آ جانا رسول اللہ جڑیاں دی تاریخیں لکھی جاتی ہیں بوزدل بندے کی کوئی تاریخ نہیں لکھی جاتی امام احمد بن حنبل کے دور میں بڑے بڑے فقیہ بھی شیخ الحدیث مفسر محدث موجود تھے نام نہیں ملتا اگر آج بھی امام احمد بن حنبل کا نام ہے تو عظیمت پر رہ کر نام ہے اینڈ کر کے فرمایا بادشاہ نے کہا فرمایا نہیں اے احمد بن حنبل کھلوتا آیا 3 بادشاہ میں ٹکر ہوئی 3 بادشاہ میں 18,000 کوڑے اپنے کنڈ ہوتے کھا دے کر حضور دے دین واسطے حضور دے 18,000 کوڑے کھا کے بھی جلیا تو تے میں کیا کیا مدرو سارو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نپ لینا ہے انہیں کہنا میں امریکہ دی قید وچ نہیں لکھ کے دے کے آئی تے میں نہیں اپنے جناب معافی منگی تو تسی حضور دے غلام تحریک دا ساتھ دینا چھڑ کے کہنا میرا لبیک سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ تو انہوں کہا عافیہ صدیقی نے نپ لینا ہے انہیں کہنا میرے تو وہ کہنے آج بھی انگریز کہنے امریکی کہنے کیا قرآن کھول دے تیرے سامنے دروازے تھے انہوں تے پیر رکھ کے چلی جا وہ کہنے کہ نا اے نہیں ہو سکتا تے جلیا جو تو تے میں 6 مہینے جیل کٹی تو پھر کبھی میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں نا جلیا جیل اینج بھی آ جانی ہے بہتر سرکار دے نا تے کٹ سرکار دے نا تے کٹ پھر پتہ کیا ہوتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا ہے لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در یہ غازی صاحب کا عرس بھی ہے نا ممتاز قادری صاحب کا ہے یہ کوئی نہیں دان شیر نو جان دے ہو نا جس شیر نے آج بھی جناب کوسار مار کے گولیاں دی آواز آ رہی آج بھی امریکہ دے سینے جناب گولیاں پہ وستن حضور دی ہاتھ دشمن دے سینے جو گولیاں پہ وستن کہ ممتاز قادری گولیاں ماریا کیویں ہاں اقبال کہنا زلف دے پیچ کمند اندر زلف دے پیچ کمند اندر جو پھنس جائے رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکنا لی انہوں نے کہا جی تخت ادار پہ لٹکا دے گا ممتاز قادری نے کہا گل ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا حضور دے نام جان دے جی ہو چاہیے کیے جی انہوں نے کہا این جھوم دے گیا تخت ادار نے چم دیتا انہوں نے کہا یہ دیا تھا نواز نے اوباما کے کہنے پر یہ تو میں نے چوم لیا اگلی بات کرے ہم تو وہ حضور کے غلام ہیں کون سے ہیں لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری ذات پر نہیں تیری دین کی سر اللہ ایک گل ساڈی سمجھ اندر دل وچ حضور نال محبت ہوے نا جلیا محبت ہوے تے پھر گل سمجھ آندی محبت ہوے تے سمجھ آ رہی نہ محبت ہوے تے بیٹھا بھی کوئی کہے گا مولوی لگے ہویا کوئی گل نہیں لگیا رہے اس تے نام ہے امال تے لکھیا جا رہا تے ساڈا مال بھی لکھیا جا رہا کل کہوں گے حضور ہو تے کوئی گلاں نہیں تھوڑی عزت دی گلاں کر کے آئے بیٹھے کوئی نیکیاں کوئی نہیں کوئی مان ہی کوئی نہیں ایک صحابی آئے نا حضور دے کہا حضور قیامت کدو آنی پر میں تو قیامت کی تیاری کی تو نے کہا حضور نمازہ پڑھدا مان کوئی نہیں ان کو حضور روزے رکھتا مان کوئی نہیں لیکن انی حب اللہ و رسولہ حضور اتنی گل تے مانے کہ میں اللہ رسول اللہ انواع محبت کرتا سانو اور کوئی گل تے مان کوئی نہیں لیکن اتنا مان ضرور ہے کہ جب بھی دنیا میں حضور کی عزت کی باری آتی ہے ہم المجاہدین کے یہ شیر صف میدان میں صف اول پر نظر آتے ہیں بات اتنا مان ضرور ہے اتنا مان ضرور ہے یہ مان ضرور ہے اور یہ مان اللہ تعالی میں آخری دم تک سلامت رکھے کہ جب حضور کی عزت کی باری آئے تو ہم آگے میدان میں کھڑے نظر آئے اور پھر وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا لو جی لو جی سمجھ آئی نوجوان موت آئی جانی مرتے جانا ہے چاہیدہ مرنا ہے چاہیدہ مرنا ہے لو جی اوجبہ حضور نے فرمایا طلحہ نے جنت اپنے ہوتے انہوں نے سعد بن ربیع دی گل سنو سعد بن ربیع اے ذرا سننا ذرا دھیان نال جب حضور کی بات آ جائے نا پھر بندہ زخمہ نال بھی چور ہوئے نا آخری سام ہی ہوئے بندہ حضور دی آواز ہوتے بندہ لبے کیا ہی دینا ہوئے اندر کوئی شاہ یہ اندر نہ کوئی شاہ ہوئے تھے پھر عبداللہ بن وہی ویک کے بھی حضور نے منافق رہا ویک کے بھی نمازہ پڑھ کے بھی منافق رہا تے ایک او صحابہ بلال حبشی تو چل کے آئے تے حضور دے غلام بن گئے سمجھ آ گئی نا صحابی کہتے ہیں طلحہ بن حضرت سعد بن ربیع کے بارے میں ذرا سنیے گا کمال بات ہے کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں بھیجا کہ جا کے سعد بن ربیع کی خبر لے کر آؤ میدان احد میں بڑے زخموں سے چور ہے نہیں تلاش ہو رہے کہتے ہیں کہ فنظر فی القتلى
فناداؤ ثلاثا فلم نجبہ، کہتے ہیں ہمیں جب وہ عہد کے مقام پر نظر دوڑائی نا تو ہم نے آواز لگائی، ہم نے کہا بھائی 3 دفعہ ہم نے آواز لگائی، ہم نے کہا بھائی سعد بن ربیع کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو؟ کہتے ہیں سعد بن ربیع نے جواب نہیں دیا. سعد بن ربیع نے، اب ذرا اگلی بات سنیے گا، صحابی نے پہلے خود آواز لگائی کہ سعد بن ربیع کدھر ہو، صحابی کا جواب نہ ہے کیونکہ صحابی زخموں سے چور تھے. اگلی بات کہتے ہیں جب ہم نے کہا نا فقال ان رسول اللہ امرنی ان انظر الی خبرک، کہ جب ہم نے کہا نا وہ سعد بن ربیع ہمیں حضور نے بھیجا ہے، سب سرکار کا نام آیا نا سعد بن ربیع کے کانوں میں ٹکرایا تو کہتے ہیں افاجابہ بصوت ضعیف، کہتے ہیں بڑی کمزور آواز ایک پاس آئی، انہوں نے کہا حضور بلا رہے تھے میں حاضر ہوں. جی عجیب گل ہے، یہی گل نہیں ہے کہ پہلے صحابی نو بلایا جاوے صحابی آواز ہی نہ دیون، جب حضور کا نام آیا ان کی کانوں سے ٹکرایا، انہوں نے کہا حضور بلا رہے ہیں تو میں زخم نال بھی حضور واسطے حاضر ہوں. انہوں نے کہا نہیں حضور بلا رہے ہیں، حضور تھوڑے واسطے سلام بھیج رہا ہے. حضور نے سلام بھیجا، حضور نے پتہ کیا کہا، فرمایا ان رأیتہ فاقرب منا السلام، فرمایا اگر سعد بن ربیع سے ہماری ملاقات ہو تمہاری جا کر میرا سلام پیش کرنا. یار مالک سرکار سلام پیش کرن بھیجن کے، فرمایا سعد بن ربیع نو سلام پیش کرنا جا. اگلے کی گل فرمایا انہوں نے پوچھنا کیف تجدو کا، ہن کی حال ہے، فرمایا ہن پوچھنا کی حال ہے. اللہ اکبر. جب صحابی نے یہ جملہ سنا سعد بن حضرت زید سے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا، انہوں نے کہا حضور کو کہنا اللہ اکبر انی اجد ریح الجنہ، اور کہنا حضور میں عہد دے مقام دے اتھے زخماں نال چور ہو کے میں جنت دی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت دی یعنی اب بندہ بیٹھا ہوئے عہد مقام دے جنت دی خوشبو آ رہی ہے. گل اتنی حضور دی وفاداری، گل اتنی حضور دی جلیا گل تے بندہ نچ پوندا کہ بندہ ذات دی آواز آئی جواب ہی نہیں دیتا. جب سرکار کا نام آیا زخموں تے چور ہو کر بھی کہا کہ میں حضور کے لیے حاضر ہوں، میں حضور کے لیے نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نہ سارا ورگا. کاکا تساں اوتے اشارے کر رہے ہو، تسی میری طبیعت تو واقف نہیں، میں بہت سخت آدمی ہے کردا بالکل، انہوں نے پتہ میں انہوں کتنی مشکل ٹائم دیتا، میں رسمی تقریر نہیں کرتا، بالکل رسمی تقریر نہیں، میں قائل بھی نہیں ہوں بالکل. جو تساں نہیں تو گلاں سنیا پھر گھوڑے کس نے بنے سمندراں وچ، اسی کوئی اور گلاں کر رہے ہیں. ہاں توجہ نال گل سنو، بے توجہ انسان بڑی لے جاندی دور. ہاں توجہ ہی تے ہونا، ادب ہی تے ہے. یہ سرکار دی مجلس دا ادب نہیں پھر کیندا ادب ہے؟ حضور دی مجلس دا ادب پتہ ہے، ہاں تیرے در کا در باں ہے، جبریل بھی انج کر کے کھڑے ہوندے نا حضور دی مجلس، تیرے در کا در باں ہے جبریل. حضور دے در دا دربان پتہ کون ہن، خدمت کون کردے، جبریل امین ہن. تساں میں حضور دا ذکر ہو رہا ہے، میں کوئی گپاں تھوڑی سنا رہا، میں تے امت دی درد دی گلاں کر رہا کہ امت کھڑی ہوے. شام دی بچیاں تے جناب 10 لاکھ شامی بیوہ عورتاں ہو گئیاں، 10 لاکھ عورتاں بیوہ ہو گئی شام دے اندر، 18 لاکھ مسلمان شامی شہید کر دیتے گئے. کیا انہوں نے بدلہ نہیں لینا تساں نوجواناں نے؟ لینا نا یار. برما دی بچے دے کباب بن جان، او بدلہ کس نے لینا ہے؟ لینا نا، یہ کوئی لینا. ابو غریب جیل دے وچ امریکہ نے ننگے کر کے کتے چھڈے سی، بدلہ نہیں لینا امریکہ کولو. میں کہا ٹرمپ انہاں دے تیرے یاراں دا دور جا رہا، تیرے یار جا رہے ہیں، حضور دے غلام آ رہے ہیں. کیویں آ رہے ہیں؟ اقبال کو میں پوچھا، اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہے. اقبال کہنا اے گل رسمی گل ہے نا. اقبال کہنا شب پیش خدا بگریستم کہ مسلمانہ چرازند و خارند. اقبال کہنا میں ایک رات اللہ دی بارگاہ وچ بڑا رویا، میں کہا یا اللہ جدھر ویکھ مسلمان ہی ذلیل ہو رہے ہیں، ادھر ویکھو مسلمانوں نے ماریا جا رہا، اے مظلوم بھی ہے ماریا بھی انہوں جا رہا، مظلوم بھی دہشت گرد بھی انہوں کیا جا رہا، ہر پاسے ویکھو مسلمان ہی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں. اقبال کہنا مینوں آواز آئی ندامت نمی ہے قوم. اقبال کہنا مینوں آواز ہے تو جاندا نہیں ایک قوم دے بارے. میں کہا یا اللہ نہیں جاندا. اقبال کہنا اللہ نے مینوں پیغام آواز آئی کی دل دارند و محبوب ندارند. اقبال کہنا اللہ فرماندا کہ دل وچ دل تے ہے لیکن اس دل وچ حضور دی محبت موجود کوئی نہیں. ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ حضور دی محبت ہی کوئی نہیں. اپنی محبت رشتہ داراں دی محبت، یاراں دی محبت، مولویاں دی پیراں دی محبت. حضور کی ذات کہاں ہے؟ حضور کی عزت کی بات کرنی کس نے ہے؟ اے فیصل آبادی بورڈ لتھیا کہ کیا اس ٹائم مسلمانوں کی غیرت نہیں گوارا کرتی تھی؟ ایکسیویٹر والے نے چک کے پارے معلوم کہنا تینوں پتہ نہیں تو حضور دے نام ہاتھ پایا. غیرت ہوندی تے گل ہے نا. اے مولا کائنات، اے چوتھی جلد میری گڈی وچ بھائی مولا کائنات غزوہ تبوک دے موقع تے اسب الہدا وچ امام نے لکھیا غزوہ تبوک دے موقع تے حضور دا غزوہ نہیں غزوہ بنو قریظہ دے موقع تے حضور دا خیمہ لگیا نا، یہودی دے سامنے قلعہ سے حضور دا بار محاصرہ کر لیا حضور نے.
ایک یہودی نے تیر ماریا حضور دے خیمے نو، صرف تیر ماریا تے صحابہ نے حضور دا خیمہ مبارک چک کے پیچھے لایا تے صحابہ کہندے ہیں اثر دی نماز گزری، مغرب دی، عشاء دی، اسی ویکھیا مولا کائنات کوئی نہیں، اسی کہا حضور علی نظر نہیں آندے، پتہ حضور نے کیا، حضور نے فرمایا علی کم گیا ہویا۔ یہ ہے غلامی، جڑے ہوتے مسلمان ویڈیو بنا دے انہوں نے ڈوب کے مردے نہیں، اج کو حضور دے سامنے یہ پیش ہوئے گا کہ حضور تہاڈی ختم نبوت دے بورڈ نوں ماریا جا رہے تے میں تہاڈی ویڈیو بنا رہے سی، اکبر نے ایکسیویٹر دے سمیت چک کے پرے مار دے، کہا اے گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار کوئی نہیں آ سمجھ آئی کوئی؟ اے جڑے مسجداں گرا رہے ہیں نا، مسجداں جڑے جناب اے انہاں دے گھر بھی گیا ہے جناب، جڑا پولیس والے نے ٹاؤٹر نے جناب جا کے انہاں دے گھر باہر توڑیا، پترو یاد رکھنا ایک ایک چیز دا حساب دینا پوسی، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ایک شر دا حساب دینا پوسی قیامت والے دن۔ انہاں کوئی اپنے پیو دی گل کیتی سی، انہاں دے گھر جا کے جناب دروازے بھی توڑے، سامان بھی چکے لے گئے، تو کوئی گل کوئی نہیں، مولانا خدا بخش خیر پوری ملتانی گلیوں میں جا رہے، اے جڑے ٹاؤٹ بیٹھے نا ٹاؤٹ، انہاں واسطے گل ہے، اور ٹاؤٹوں کو تک ٹاؤٹیاں کرتے رہنا نے، کدوں تک مخبریاں کرتے رہنا نے، ایک مخبری تسا نہ کر رہے، تواڈے اوتے بھی ایتھے بیٹھے تواڈی لکھ رہے ہیں، یاد رکھنا، ہاں یہ یاد رکھنا، ساڈی تواڈی گل کوئی نہیں، تم جا کے نپو نا، تواڈے کولوں تے امریکہ بڑے کشمیر بڑے نہیں جاندا، تے گلاں ساڈے بارے کردے تے بیٹھ جا کے ادھر جاؤ تو مودی للکار رہا انہوں جا کے جواب دیو، ساڈے پیچھے مت لڑو۔ اے لیکن یاد رکھنا جس دن مودی آیا نا گل کی تھی حضور دے غلاماں نے انہوں جواب دینا، یاد رکھنا حضور دے غلاماں نے گل کرنی، ایک خواجہ آصف پر کے تھوڑی گل کرنی، ایک کہتے ہیں وزیر دفاع ہے، اس تو بڑا کوئی قوم نال مذاق ہو سکتا، ان شکل دستی وزیر دفاع ہے، میں تو کیا سیالکوٹ میں کہا انہوں چاہیے اسٹیبلشمنٹ نو صلح کر لین، آج یہ وزیر دفاع ہے، صلح کر لو یا سچی گل ہے، صلح کر لو نا، یہ میں کہا وزیر دفاع حضرت خالد بن ولید ہے، حضرت محمود غزنوی ہے، حضرت محمد بن قاسم ہے، موسیٰ بن نصیر ہے، سلطان التمش ہے، علاء الدین خلجی ہے، یہ ہے حضرت شہاب الدین غوری ہے، یہ ہے امت کی وزیر دفاع ہے، چوڑا وزیر دفاع تھوڑی ہو سکتا، ان شکلیں وزیر دفاع ہونا لیاں، انہوں لگام پاؤ، میں تو کیا ہے سیالکوٹ جی انہیں معافی نہ منگی محمود غزنوی علی گل تے تو انشاءاللہ پھر اگلی گل بھی ہو سی انشاءاللہ۔ وہ زمانہ گیا، وہ مولوی گئے، وہ پیر گئے جو تمہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب کی کیا بات ہے، وہ گئے، اب ہے حضور کے شعر، حضرت خالد بن ولید فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو، فرمایا جی میں تو گل کی تھی اینج گل کوئی نہیں، اے گونو میرے جواب دے، فرمایا تو کیا کہ ساڑھے تلواروں دندانے پہن پکڑیاں پھٹیاں ہوئیں، فرمایا نا اے گل کوئی نہیں، سن ذرا، فرمایا ہم کون ہیں، انا قوم نشرب الدماء و انہو بلغانا ان اولادما اطیب من دم الروم فجئنا بذالک، فرمایا اسا ہاں خون پینے والی قوم، ہم ہے خون پینے والی قوم، فرمایا سانو مدینہ پاک خبر پہنچی کہ رومی کا خون بڑا مٹھا ہے، ہائے ہائے کیا منظر ہوئے گا، جو پی ٹی آئی ساڑھا آرمی چیف بیٹھا ہوئے گا، وہ کہے گا سانو خبر پہنچی امریکہ دا خون بڑا مٹھا، ٹرمپ دا مودی دا خون بڑا مٹھا ہے، اسا خون پینے والی قوم، اسی آ رہے ہیں، نکل، ورنہ مودی نے کہا نکل کشمیر تو، ورنہ حضور دے غلام آ رہے ہیں، یہ ہونا ہے انشاءاللہ، ایک ہونا ہے انشاءاللہ، ایک وقت آنا لے کہ حضور دا دین تخت تے آئے گا، اسی رہیے نہ رہیے، ایک وقت آنا ہے حضور دا دین دا بچہ میں تخت تے بلند ہوئے گا۔ لو جی حضرت کیا فرمایا، فرمایا فجئنا بذالک، فرمایا اے اسا خون پینے والی قوم ہے، سانو خبر پہنچی مدینہ پاک تو کہ رومی دا خون بڑا مٹھا ہے، فجئنا بذالک، اسی آیا خون پین، اگلی گل کر، انہیں کیڑی گل کرنی سی، اقبال کہنا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، زمین اسمان منتظر رہے کہ حضور غلامہ نے آنا کدو، یہ تو آئے تو پھر زمین اسمان نے ویک کیا کہ انہوں نے حضور نہ دے اپنی جانا قربان کی میں کی دیا، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر۔ لو جی حضرت سعد بن ربیع کی بات سنیں، سعد بن ربیع نے پتہ کیا کہا، فرمایا جا کر ایک تو بات حضور کو میرے سلام پیش کرنا اور کہنا حضور میں جنتی خوشبو آ رہی ہے، اور آخری بات جا کر حضور کے غلاموں کو میرا پیغام سنا دینا، فرمایا کیا، اِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَنْ يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ، فرمایا جا کر حضور کے غلاموں کو قیامت تک میرا پیغام سنا دینا۔ سعد بن ربیع نے صرف 2 دھیاں سن، پتر کوئی بھی نہیں سی، ایک صحابی آئے نا صدیق اکبر دے کول، انہوں نے دیکھا 2 نکی نکی کاکیاں صدیق اکبر دے سینے تے کھیڑ رہی ہیں، صدیق اکبر دے سینے تے
انہوں نے کہا صدیق کون ان بچیاں جو تیرے سینے تے کھیڈ رہی ہیں؟ کہا یہ تینوں پتہ کوئی نہیں جڑا تیرے تو میرے تو افضل سعد بن نبی دی دیاں. صحابہ نے پھر این کیتا پھر صدیق اکبر دے سینے تے کھیڈ رہی ہیں. صدیق اکبر تو افضل کون ہو سکتا لیکن دسیا امت نوں کہ جڑا حضور دی عزت جاننے بھی گل کرے صدیق ان دی دیاں اپنے سینے تے کھڈاندا ہے. صدیق اکبر دے سینے تے. اگلی گل فرمایا جا کر حضور کے غلاموں کو میرا پیغام سنا دینا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کا بھی عذر قبول نہیں کرے گا. ایک بندے کا بھی عذر. وہ ایک بندہ ہو کہ اللہ میں کلا سی فرمایا آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اگر کوئی بندہ زندہ رہا اور حضور کو تکلیف ہو گئی تو اللہ قیامت والے دن اس ایک بندے کا بھی عذر قبول نہیں کرے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے میرے حبیب کو تکلیف کس طرح پہنچی. ثم لم یبرح حتی ثم لم یبرح ان ماتا. کہتے ہیں کہ یہ بات کی سعد بن نبی نے انہوں نے تشریف لے گئے. آپ مجھے بتائیں جاتے جاتے بھی حضور کی عزت پر صحابہ نے باتیں کی. جاتے جاتے بھی حضور کی عزت پر بات کی اور امت کو بتایا کہ نانا جب سرکار کی باری آ جائے تو اپنا آپ نہیں دیکھنا یہ کہنا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا. لو جی اب میں آپ کے ذوق کے لیے امام بصیری نے کیا فصل باندھی جی یہ صاحب سنا دیں. لو جی امام بصیری کیا کہتے ہیں کہ جب میرے آقا معراج پر گئے تو پھر کیا کیا ہوا. یارا سنو ذرا آپ اور میں حضور کے مقام کی باتیں کرتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں بتائیں جی عرش کی چرخ میں آسمان ہے جانے مراد آپ کدھر ہائے تیرا مکان ہے. ان کا مکان پتہ شاید تو کتھے راندے ہو اڑیا راندے ہو تساں کتھے راندے ہو میں لاہور رہنا میاں صاحب کدھر راندے ہو فیصلہ آباد. انہاں دے مکان دا پتہ کتھے راندے ٹھیک ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں حضور معراج جس مکان پر تشریف لے کر گئے نا مکان پر امت کو آج حضور کے مکان کا نہیں پتا تو مقام میں کیسے پتا حضور مکان کا نہیں پتا حضور کہاں گئے تو پھر حضور کے مقام میں کیسے پتا چلے گا. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے گا. یہ آپ کے ذوق کے لیے تسی جی میں بیٹھے ہوئے ہو تھوڑے ذوق واسطے میں سنانی کوئی نہیں تھی لیکن تھوڑے ذوق واسطے ڈٹ کے پیرا دینا حضور دی. جب سرکار کی باری آئے تو کہنا تیرے دشمنان الدشمن اے گل اے اکھ وچ اکھ پائی گل کرنی کہنا تیرے دشمنان الدشمن تیرا ہر سجن میرے وار تیرا ہر سجن ساڈا یار ہے حضور دا غلام ساڈا یار ہے جڑا حضور دا دشمن ہے ساڈا دشمن ہے. اینج کر کے سمجھ آ رہی او یار ہے نون لیکی ڈاکو اے تھوڑے سامنے گلاں کرن تسی جھلے ہو ان کا نکلے من کہیں نے ختم نبوت ہے میتیاں نکل تیری اور کبھی جناب عمران دا میتی انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے عمران کون ہے جنہیں حضور دی گستاخاں نو فرار کرا تو گلاں کردا ہے. حضور دے غلام دی آواز ہی بڑی گاوے نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرور شیخوں سے جرات پہ لگ اور زداری دی گل کرنا تینوں پتہ ہے زداری کون ہے جنہیں جناب حضور دے گستاخ سلمان تسیر نال کھلوتا تو دس تو کدھر کھلوتا ہے تو ادھر کھلوتا تو تینوں ہی مونج نال تون دیا این گل کرو. حضور دی بارگاہ وچ گل نہیں این چلدی جڑا اپنے آپ تو باہر ہوے حضور دی گل کرنے کہ اے جڑا ہے جڑا دنیا نہیں دیکھتا میری ذات نو دیکھتا. اقبال نے تھوڑی کہتے ہیں نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عقل سوچتی کل کیا ہوگا پرسوں کیا بنے گا میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا مکان میں کیا بنے گا میری زمینوں کا کیا بنے گا. اقبال کہتا ہے عقل یہ سوچتی ہے میرے علم کا کیا بنے گا میں اتنا بڑا مولوی ہوں اتنی بڑی مسجد اتنا بڑی درگاہ پیرا نہ عقل یہ سوچتی ہے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. ایک کہتا میرے محبوب کی رضا کس میں ادھر چلو میرے محبوب کی رضا میرے محبوب کی بات کس میں ہے حضور کی عزت کی بلندی کس میں ہے حضور کی شان کس میں ہے ادھر کی بات کر. لو جی سنیں امام بصیری کیا فرماتے ہیں یا خیر من یمم العافون ساعته سعیا وفوق متون العین كالرسم ومن هو الآیة الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدم وأنت تخرق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تداشا ولمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم وعزد كل فخار غير مشترك وجزد كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. سمجھ آگئی میری گل
لو جڑا حضور دا غلام بیٹھا نا حضور دا وفادار بیٹھا میں تے گلاں دو چار کیتیاں جویں مالک قبول کر لین بس حضور دی گل کیتی سمجھ جنوں میری گل سمجھ آئی جے دل وچ واقعی حضور دی محبت ہے اپنے ہاتھ ذرا باہر کڈے ایک منٹ بھائی نانا ایک منٹ نانا نہیں لانا تساں نہ نہیں لانا ہاتھ باہر کڈے پورے پورے آئے جڑا ایجنسی دا ٹاؤٹ بیٹھا اونی ذرا مینوں پہچان ہو جاوے جڑا بیٹھا مخبر تے کوئی نون لی تے کدا حمایتی بیٹھا اونی پہچان ہو جاوے تاکہ کل قیامت اون دے ہاتھ تے گواہی دے ایک منٹ کاکا ایک منٹ اون دے ہاتھ گواہی دین حضور اے نعرہ لا رہے سی تے ہاتھ کہن کہ نہیں حضور اے نعرہ نہیں لا رہے سی ہاتھ تے گواہی دین گے نا ہاں پورے پورے ہاں جی میاں صاحب ہاں جی ہاتھ چمک رہے نہیں چمک رہا اے نا ہاتھاں نوں ذرا وکھاؤ بھئی کیمرہ نوں کہ پتر آ رہے ہیں انشاءاللہ فلسطین دی آزادی واسطے این کر کے ہاں جی پورے ہاں جی الجہاد رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا اور 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 رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے نہیں جل جانے والی ذرا آواز دب کے آنی چاہیے میرا جلیا وہ پورا ساڑ کے دے آئیے نا جڑا بڑے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا آج بھی ساڑھے بابا جی دی ایج نہیں آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے جوانی میں سلامت رہن تھوڑے جان مال اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے تے سارے نسلیں بھی جو حضور دے وفادار پیدا رکھے آمین رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ